نہیں میں نے بھی بات کی ہے لائٹر لائٹر تو نہیں ہے نا, یہ جو تسی بمبارڈمنٹ کی کوئی لائٹر جہا واقعہ سنا دو سانو. کس چیز کا واقعہ, کون سا کس واقعہ؟ چیز کا زندگی کیا, میں یہ تو پورے واقعات سے. میں کوئی یہ تو نہیں پوچھ رہا کہ آپ کی کوئی افیئر تو نہیں پوچھ رہا, میں تو یہ نہیں پھر ہیں بھی نہیں. اگر آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو پوچھ لیں, ہیں بھی نہیں. ایک زمانہ تھا تھے لیکن پھر اب چل بڑی مہربانی, اتنے پھسن لگے سو تسی, میں آن لگا سو اس پاسے, لیکن نہیں اب حالات نہیں ڈفرینٹ ہیں. بس ایک زندگی کا ایک حصہ تھا, گزر گیا. اب شادی کے بعد سے بالکل فرما بردار ہسبینڈ ہوں میں. سچ بولا ہے, یہ بات سچ ہے, یہ میں اس چیز پہ بالکل انڈورس کروں گا. پہلے گڑبڑ تھی, اب نہیں, یہ بات صحیح ہے. آپ کیوں اتنے خوش ہو رہے ہیں؟ آپ بھی پہلے اسی طرح تھے؟ نہیں الحمدللہ, پہلے بھی نہیں اچھے تھے بچے تھے ہمیشہ سے. الحمدللہ شروع سے؟ شروع سے نہیں یہ ہو نہیں سکتا ہے. ہو سکتا ہے. نہیں نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ شادی سے پہلے تو کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہوگی نا. الحمدللہ. نہیں نہیں یہ مننے والی گال ہی کوئی نہیں, یہ سب جھوٹ ہے. لکیر کے فقیر آرمی برنل کالج میں پڑھا, اس کے بعد ایجسن, اس کے بعد باہر گئے. پڑھائی میں نے اتنی کب ہوتی تھی. کہا کہ آپ نہیں پڑھے؟ ادھر ہیلی کاپٹر اڑتے ہیں تو آپ بتانا شروع کر دیتے ہیں فلانا ہیلی کاپٹر جا رہے ہیں, ایدی سیریز اے وے, اے فلانا ادھر نہ اے وے, اے پرائم منسٹر دا ہیلی بس کاپٹر, ایک ادھر ہیلی کاپٹر. اس میں ہی ٹائم گزر گیا. نہیں فلائنگ کرتے ہوئے نہیں اس میں ہی ٹائم گزر نہیں گیا. میں نہیں مانتا, یہ آپ نے نہ مانو تو پھر میں کی کرا. نہیں دیکھیں نا, اس نے بڑی اچھی بات کی. اس نے کہا جی جب سے میں شادی ہوئی ہے میری, میں بالکل تابعدار ہوں. ٹھیک ہے, آپ گڑبڑ کر رہے ہیں. میں کوئی نہیں گڑبڑ کر رہے ہیں سر. میں جو کہتا ہوں میں سچ کہتا ہوں. وہ آپ کو کڑوا لگتا ہے, ابھی میں کیا کروں. کڑوا کیوں لگتا ہے؟ اچھا یہ جتنے لوگ ہوتے ہیں بیٹھے ہوتے ہیں اسمبلی میں, آپ بھی بڑا عرصہ رہے, مطلب کہ آپ نے بھی بڑا دیکھا, کام بھی دیکھے وہاں پہ, ورکنگ بھی دیکھی. یہ وہ کہا جاتا ہے ایک پرسیپشن بنا ہوا ہے کہ جب بھی آتا ہے کوئی بل آتا ہے, کوئی چیز آتی ہے پاس ہونے کے لیے, کتابیں پڑھی ہوتی ہیں, پڑھتا شڑتا کوئی نہیں پولیٹیشین, نو بڈی ریڈس کہ کیا اس میں لکھا ہوا ہے کیا نہیں لکھا ہوا ہے. جس نے کہا جی ہاتھ چک دو, جو ہاتھ چک دے دیں سارے. اسی طرح ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ رانا بھائی ہوتا ہے ایسے, میرے ایکسپیرینس میں ایسے ہی ہوا ہے. میں نے کئی بلز خود بھی پریزنٹ کیے اور ان کے اوپر پھر کمیٹی میں تو کمیٹیز میں تو بحث ہو جاتی تھی, مختلف اس کی جو شکیں تھیں اس پر. لیکن جب وہ ہاؤس میں آتا تھا تو ممبرز بالکل کنٹریبیوٹ نہیں کرتے تھے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کے اندر جو نیشنل لیول کی جو پالیٹکس ہے, جو لیجسلیچر ہے, اس کا معیار نیچے اس وجہ سے چلا گیا کہ وہاں پر اب سارے ممبران کی توجہ اس چیز پر ہوتی ہے کہ ہمیں فنڈز ملیں اپنے حلقوں کے لیے. اچھا, پرفارمنس کا جو کرائٹیریا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کتنے قوانین پاس کرائے, آپ کی ہاؤس کی پروسیڈنگز کے اندر کیا کنٹریبیوشن تھی. آپ امریکہ, برطانیہ جو اسٹیبلشڈ ڈیموکریسیز ہیں وہاں پر آپ دیکھیں تو آپ کو ہر ممبر کا آپ کو پتہ چلے گا کہ جناب اس نے فلانے موقع پہ کون سے قانون پہ کس طرح اس نے ووٹ دیا, اس کی اپنے خیالات کیا تھے, یہ کیا کہتا رہا ہاؤس میں. یہاں پر یہ چیزیں ہوتی ہی نہیں ہیں. So that's how I see it. ایسے ہی ہے نا جی. دیکھیں جو سچویشن بھی بہت ہو گئی نا, ہر روز نئے نئے قوانین, مطلب افیکٹونیس نہیں ہے. ہونا تو یہ چاہیے نا کہ ایک لیجسلیشن ہو آپ کی تو اس کی افیکٹونیس بھی ہو, ہمیں نظر بھی آئے کہ یہ مطلب امپلیمنٹ بھی ہو, امپلیمنٹ بھی ہو, تو وہ چیز بھی نہیں. بات ٹھیک ہے کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم اگر یہاں پہ ہوتا ایگزیکٹلی تو وہ یہ آپ لوگ جو ہیں یعنی کہ اپر ہاؤس اور لوور ہاؤس میں جو لوگ ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے یہاں پہ قوانین بھی بناتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کو امپلیمنٹ بھی کرا سکتے ہیں. سو وہ ان کا فوکس ایک طرف ہوتا ہے. ایسے ہی نا, آپ کچھ کہنے لگے تھے, سوری. وہ نہیں بالکل جو شاہدہ بی بی نے بات کی ہے, مصطفیٰ بھائی نے بات کی ہے, بالکل درست کی. آپ کی کمیٹیز بالکل نان فنکشنل ہے. وہاں پہ وہ جو آپ کے گورنمنٹ کی کمیٹیز بالخصوص فائنینس ہو گئی یا باقی ہو گئی, وہاں پہ وہ انٹرسٹ لوگ نہیں لیتے. فائنینس کی کمیٹی کے حوالے سے میں بات کر دوں, ٹیکنیکلی ہونا چاہیے کہ بجٹ کال سرکولر 1 اکتوبر کو یا نکلتا ہے سال کے, تو 3-4 منسٹریز نے سوری آئی ایم کٹنگ یو, کیڑا ہیلی کاپٹر جا رہے ہیں؟ یہ سکورسکی ہے جی, سکورسکی. یہ سکورسکی ہے ٹربائن. سانو سمجھا بھی دیو نا, ایجوکیٹ کر دیو سر. یہ پرائم منسٹر کا سکورسکی ہیلی کاپٹر ہے, یہ وہ جا رہا ہے جی. اس کا سیریل نمبر میرا خیال ہے 6 ہوگا اس وقت. کیا سوری 0066 اس پہ لکھا ہوگا. اچھا 006 لکھا ہوا تانوں نظر آ رہا ہے تسی تے نہیں, اس کی کچھ لائٹس نظر آ رہی ہیں. آواز سے ٹربائن کی آواز سے پتہ لگ جاتا ہے. اچھا شاہدہ بی بی کے جو بیٹا ہے نا وہ پائلٹ ہے ایئر فورس. بالکل ماشاءاللہ, بالکل وہ از ان دا ایئر فورس. تو وہ کافی چیزیں میں ہے شاہدہ بی بی آپ نے بھی سیکھ لی ہے نا.
मैं फोर्स को सर्व भी कर चुकी हूँ हाँ। अच्छा एयरफोर्स अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप सॉरी क्या मैं कह रहे मैं सर कह रहा था कि वहाँ पे वो ड्यू एनालिसिस और ड्यू डिलीजेंस फाइनेंस कमेटी में नहीं होता, बाकी जगहों में भी नहीं होता। और दूसरी अहम बात ये है कि इस वक्त जो असेंबली का तरीक़ाकार है, मेरा ख्याल है उसने अपना इख्तियार टोटली यूज़अप कर दिया है, ख़त्म छोड़ दिया है। तो अभी फिर ये लोग ठीक कहते हैं अपना मुस्तफ़ा नवाज खोखर हो गया, मिफ्ता इस्माइल हो गया, शाहिद खान अब्बासी हो गया, मतलब इन लोगों की जो सोच है वो ये है कि ये सारा जो है ना सिस्टम रिडेंडेंट हो गया, वी हैव टू गो फॉर अ न्यू सिस्टम, रिफॉर्म्स लेके नहीं ठीक। आपका नहीं देखिए आपका राना साहब सबसे पहली चीज़ ये है कि आप जो मर्जी है रिफॉर्म ले आए, पर उसको कुछ चलने तो देना। जब आप एक चीज़ को आपने मानना नहीं, कि मैं नहीं मानता इस सिस्टम को। अच्छा मुझे एक बात बताएं, एक बार थोड़ा सा पूछना चाह रहा हूँ किस्सा इनसे कि इन्होंने वो स्काई डाइविंग पे गए थे एक दफ़ा, तो स्काई डाइविंग पे आप एक पहली जो आपकी डाइव थी उसमें आपने क्या किया था? मेरा मतलब फ्लाइंग की जो सारी चीज़ें वो अल्हम्दुलिल्लाह की हुई हैं। तो स्काई डाइविंग पे ये अमेरिका में मैंने वर्जीनिया करा था, वर्जीनिया में। हाँ। तो उधर जो हमारी ग्राउंड ट्रेनिंग के बाद जब जहाज़ में बैठे जी, तो सस्ता जहाज़ था, तो उसमें स्काई डाइविंग के जहाज़ में सीटें नहीं होती हैं, आप उसके फर्श पे बैठते हैं। हाँ। तो उस पे हाई विंग एयरक्राफ्ट था, तो उसके वो स्ट्रट होते हैं, तो जब आप दरवाज़ा खोलते हैं तो आपको बाहर उस पर टंगना पड़ता है, हाँ। और फिर आपको इंस्ट्रक्टर जो है वो इशारा करता है, तो फिर आप रिलीज़ करते हैं, हवा में जाते हैं। तो तकरीबन 12,000 फुट की बुलंदी पे हम लोग जब पहुंचे, तो सर्दियों का मौसम था, पूरा वो किट विट पहनी हुई थी। तो जिस वक्त दरवाज़ा खुला तो वो इंजन की आवाज़ और वो हवा का शोर, तो वो मैं बिल्कुल एज पे बैठा हुआ था, मैंने नीचे देखे, मैं कहा ये काम मैंने पैसे दे के किया पहली टाइम। उसके बाद तो फिर उसकी जो एंजॉयमेंट हो वो thrill होती है, वो केड़ा काम में शुरू कर देता है, पैसे दे के फिर एक काम शुरू कर देता है, यही गल सी ना। एक आदमी बड़ी, और वो अच्छा टाइम गुजरा था जी। चलो एक मुझे एक बात बताइए शाहिदा बीबी, आप यू आर रिलेटेड टू मौलाना फजल रहमान साहब, मौलाना साहब का कोई किस्सा तो सुना दें, बस मैंने सुना है बड़े लतीफ़े से भी सुनाते हैं, बड़ी लाइट गुफ्तगू भी करते हैं वो, और मतलब है कि वो कोई ऐसे जो इम्प्रेशन बनता है उनका कि शायद वो बंदे खाने होंगे मौलाना साहब, ऐसा नहीं है। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर हाँ बहुत अच्छा मैंने है ये और दिस इज व्हाट आई एम शफीक सेइंग, इंसान है। जी हाँ वही मैंने सुना है, कोई उनका कोई हमें किस्सा तो सुना दे। उनका तो अब मैं क्या सुना सकती हूँ ऐसे ही है, अपना ही मैं सुना सकती हूँ चले जिस अपना वक्त सुना, अगर याद आप है। वहाँ पे जाना नहीं चाह रही उस तरफ जाना नहीं चाह रही है। अब मुझे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन बहुत इंतहाई शफीक इंसान है, इसमें कोई वो नहीं है। और कोई लतीफ़े जो है चीज़ें सुनाते हैं हाँ कोई? बिल्कुल, अच्छा जोक्स मतलब जो लाइटर मूड में रहते हैं बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, ऐसे वो नहीं है कि बिल्कुल वो कहते हैं ना एक स्पॉट चेहरा, वो नहीं होता। हाँ, हाँ, अच्छा। पॉलिटिक्स अपनी जगह पे अच्छा अच्छा और फैमिली टर्म्स अपनी जगह पे होते हैं। अगर आपको याद हो, एक बार तो श्रीलंका में जब हम नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप जी 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 कुलीग्स थे हमारे, जी, हम श्रीलंका गए, तो वहाँ पे बुद्धा वहाँ पे हमारा विजिट था। जी जी